لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ برادران محترم، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا بہت احسان اور اس کا کرم ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اپنے پاک گھر میں آنے کی توفیق مرحمت فرمائی اور نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ بزرگوں اور دوستوں، ایک حدیث مقدسہ میں نے آپ کے سامنے میں پیش کیا ہے، جس میں اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جیسی نیت ہوگی اعمال کا مدار ویسے ہی ہوگی۔ اگر ایک آدمی اعمال اس لیے کر رہا ہے کہ لوگوں کو دکھلانا مقصود ہے، ریاکاری مقصود ہے، لوگ نمازی کہیں گے، پرہیزگار کہیں گے، اور ریا اور شہرت کے لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں، تسبیحات کر رہے ہیں، تو ان اعمال کا اللہ رب العزت کے نزدیک کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے، اور وہ اعمال مقبول اور پسندیدہ نہیں۔ اور اگر معمولی سا معمولی عمل ہے مگر اس میں اخلاص ہے، للہیت ہے، خضوع خشوع ہے، اللہ کی رضامندی اور خوشنودی مطلوب ہے، تو وہ عمل کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، وہ عمل اللہ کے نزدیک قابل پسندیدہ اور انتہائی قیمتی عمل شمار کیا جاتا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، بہت سارے جلسے جلوس ہو رہے ہیں، ہم لوگ تقریریں سن رہے ہیں، دین کی باتیں ہمارے سامنے میں آ رہی ہیں علماء کرام کے ذریعے سے، مگر دل پر اثر کیوں نہیں کرتا ہے؟ یہ بڑی تعجب کی بات ہے۔ تو اس میں دو وجہ سمجھ میں آتی ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یا تو ہم لوگوں کو ان باتوں پر بھروسہ نہیں ہے، یقین نہیں ہے، اور ایسا ہو نہیں سکتا ایک مومن بندہ کے لیے کہ وہ جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر تہہ دل سے یقین نہ کرے، ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ ہم لوگ مسلمان ایمان والے ہیں۔ اگر ایسا معاملہ ہوگا تو پھر ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے ان باتوں پر 100% ہم لوگوں کو یقین ہے کہ ہم علماء کرام کے ذریعے جلسوں میں، تقریروں میں، دینی پروگراموں میں جو باتیں ہمارے سامنے میں آتی ہے، یقیناً یہ باتیں 100% حق ہے، سچ ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں جو ہے جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ تو پھر یہ باتیں ہماری زندگی میں داخل اور شامل کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ یہ بھی ایک قابل غور بات ہے۔ اس کی دوسری وجہ یہی ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو درست نہیں کرتے ہیں۔ جب سنتے ہیں ان باتوں کو تو دل کے دروازے کو ہم لوگ بند رکھتے ہیں، اس نیت سے نہیں سنتے ہیں کہ جو علماء سے باتیں ہم قرآن حدیث کی روشنی میں سنیں گے اس پر عمل کرنا ہے، یہ نیت ہماری نہیں ہوتی ہے، ایک رسم بن گیا، رواج بن گیا ہے کہ مولوی صاحب کا کام ہے بتانا اور ہمارا کام ہے سننا۔
تو اس میں بتانے سے اور سننے سے بزرگ اور دوستوں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چاہے قیامت کے صبح تک ہم چلاتے رہیں اور اب صبح تک جو ہے قیامت کے سنتے رہے، کوئی اس سے فائدہ ہونے والا نہیں۔ جب تک ہم دل کے دروازے کو نہیں کھولیں گے، نیت کو صحیح نہیں کریں گے، عمل کی نیت سے نہیں سنیں گے تو پھر ہو نہیں سکتا ہے۔ تو تمام اعمال کا دار و مدار جو ہے نیتوں پر ہے۔ ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کا نام تھا نوشرواں عادل۔ حالانکہ یہ عادل کا لقب جو ہے، عادل کے معنی انصاف کرنے والا، بہت زمانے کے بعد اس کو یہ لقب ملا۔ پہلے ان کا نام تھا نوشرواں ظالم، بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا پہلے، لیکن آدمی کو جب ہدایت ملتی ہے تو پھر زندگی بدل جاتی ہے۔ تو جب یہ نوشرواں ظالم تھا، بادشاہ تھا اپنے وقت کے، تو یہ ایک دن جو ہے سیر و تفریح کے لیے اپنے محل سے باہر نکلا۔ تو جب بڑے بڑے لوگ سیر و تفریح کے لیے نکلتے ہیں تو وہ تھوڑا ہرا بھرا جنگل کی طرف جو ہے روانہ ہوتا ہے، پارک ہو، کوئی اچھا جنگل ہو، خوشنما جگہ ہو، وہاں پر آدمی کو جو ہے دل چاہتا ہے کہ تھوڑا وہاں کے آب و ہوا جو ہے اپنے اندر شامل کریں اور تھوڑا سا دیکھیں، ہرا ہرا جو ہے درخت وغیرہ، خوبصورت پھول اور وہاں کی بہاریں، اس سے لطف اندوز ہوں۔ تو یہ ایک باغیچے کی طرف نکل گیا نوشرواں ظالم۔ وہاں پر دیکھا کہ اس باغیچے میں جو ہے بڑھیا بڑھیا جو ہے پھلوں کے درخت ہیں، کئی قسم کے جو ہے امرود کے درخت ہیں، سیب کے جو ہے درخت ہیں، انگور لٹک رہے ہیں، بیدانہ جو ہے کئی قسم کے خوبصورت خوبصورت کلر کے جو ہے بیدانہ لگے ہوئے ہیں، وغیرہ وغیرہ، بہت سارے پھلوں کے جو ایک باغیچہ کے پاس وہ گئے اور جا کر سیر و تفریح کرنے لگا۔ مالی سے ملاقات کیا جو وہاں پر دربان رہتا ہے، دیکھ ریکھ کے لیے رہتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ایک انار جو ہے توڑ کر کے ہم کو لا کر کے دو، اس لیے کہ یہاں کے پھل جو ہے بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہے۔ تو مالی نے کہا کہ حضور ہم تو ایک نوکر آدمی ہیں، دیکھ ریکھ کے لیے ہمیں جو ہے مالک نے رکھا ہے، ہم نہ بیچ سکتے ہیں اور نہ توڑ کر بغیر اجازت کے آپ کو دے سکتے ہیں، تھوڑی دیر آپ رک جائے، میں مالک سے اجازت لے کر کے آتا ہوں۔ قریب میں گھر تھا مالک کا، وہ دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا گیا اور جا کر اجازت طلب کیا۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ بادشاہی وقت ہے، کون انکار کرے گا؟ اجازت دے دیا کہ کوئی بات نہیں، ایک انار کی کیا بات ہے، جو اس کی مرضی ہے اس کو توڑ کے کھلا دو، بادشاہی وقت ہے، اس سے ہم کو بھی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ایک بہترین اور لال قسم کا انار کا پھل جو ہے توڑ کر مالی نے بادشاہ کو دیا، نوشرواں عادل بادشاہ، اور اسے توڑ کر وہ کھانے لگا۔ بڑے بڑے دانہ تھے، رسوں سے بھرا ہوا تھا، ڈبڈبا رہا تھا، بڑے مزیدار، لذیذ، شیریں، میٹھا، بالکل خوبصورت اور خوشبودار وہ انار۔ جب کھا لیا تو اس کی نیت میں جو ہے کھوٹ پیدا ہو گیا کہ یہ بڑی قیمتی باغیچہ ہے اور یہاں کے مٹی بھی اچھے ہیں، اچھے اچھے پھل یہاں پر لگتے ہیں، تو ہم تو بادشاہ ہے، ہمارے پاس پاور ہے، طاقت ہے، اسے ہمیں جو ہے قبضہ کرنا ہے، ہڑپنا ہے اسے، اور کسی طرح سے اس آدمی سے باغیچہ کو لے کر اپنے انڈر میں کر لینا ہے۔ یہ دل میں سوچ رہا تھا۔ جب واپس ہونے لگا اپنا محل، اپنا گھر، تو سوچا کہ ایک اور انار کھا لیں، جب جا ہی رہے ہیں اور اجازت عامہ مل گئی ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی شرمن لحاظاً آپ کو اجازت دے دے تو وہ اتنا حریص ہوتا ہے کہ پورے درخت ہی صاف کر دیتا ہے، وہ احساس نہیں کرتا کہ بیچارہ جب اجازت دیا تو ضرورت کے مطابق ایک دو پھل توڑ لے، مگر نہیں، وہ موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو یہ ظالم بادشاہ جو ہے مالی سے کہنے لگا کہ بابو ایک اور توڑ کر دے دو، جانے کا ٹائم ہے، تھوڑا کھا لیں اور ایک۔ تو جب دوسرا انار اسی درخت کا، اسی گاچھ کا جو ہے توڑ کر کے دیا بادشاہ کو، اور جب بادشاہ توڑ کر کھانے لگا بالکل ہو بہو ویسے ہی تھا، ایک درخت کے پھل ایک ہی جیسا ہوگا،
اس میں نہ ذائقہ میں فرق ہوگا نہ رنگ میں فرق ہوگا. اگر ننگڑا آم ہے کسی درخت میں تو سارے آم کا مزہ ایک طرح کا ہوگا، اس میں الگ الگ نہیں ہو سکتا ہے. کسی آم کے درخت کا پھل اگر کھٹا ہے تو سارا پھل کھٹا آپ کو لگے گا، ایسا نہیں ہو سکتا. بعض کھٹا اور بعض میٹھا، اللہ نے اسے صفت ہی رکھا ہے. تو جب دوسرا انار کا پھل جو ہے بیدانہ توڑ کر اسے دیا اور وہ کھانے لگا تو اس مرتبہ جو ہے وہ پھل اسے کھٹا معلوم ہونے لگا، ذائقہ نہیں ہے، میٹھا نہیں ہے، بالکل پھیکا معلوم ہونے لگا اور کڑوا کسلی معلوم ہونے لگا. تو بادشاہ نے سوچا، مالک سے کہا کہ کیا بات ہے، تم دوسرے درخت سے توڑ کر لائے ہو؟ کہا کہ نہیں حضور، میں آپ کے سامنے میں توڑا ہوں، یہی درخت ہے، باقی درخت میں تو پکے ہوئے انار بھی نہیں ہیں. جو پہلا جس درخت سے میں نے آپ کو توڑ کر دیا تھا اسی درخت سے، اسی گاچھ سے میں نے یہ بیدانہ، یہ انار کا پھل آپ کو توڑ کر میں نے دیا. تو کہنے لگا پھر مزہ میں فرق کیوں آ گیا ہے؟ کہا کہ دیکھیے وہ آپ ہی ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے کہ کیوں فرق آیا، ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے. تو بادشاہ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ اصل میں ہمارے نیت میں کھوٹ پیدا ہو گئی. پہلے نیت میں یہ بات نہیں تھی اور آپ نیت کھانے کے بعد بدل گئی تو اللہ نے اس کا ذائقہ بھی بدل دیا ہے. تو بزرگ اور دوستو، اعمال کا تعلق جو ہے نیتوں پر ہے. نیت ہم جب تک درست نہیں کریں گے، اس نیت سے جب تک ہم بیان نہیں سنیں گے کہ ہمیں جو ہے 100 باتیں اگر سننے کو مل جائے تو کم از کم ایک بات تو آج ضرور ہم کو اس پر عمل کرنا ہے. تو اس طرح سے آہستہ آہستہ جو ہے ہماری زندگی کے اندر اعمال آ جائے گا اور اعمال کرنا ہمارے لیے آسان اور سہل ہو جائے گا. اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی اگر نمازی ہوگا، وہ نماز کا پابند ہے، کہیں پر وہ نوکری کرتا ہے، جاب کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اگر مالک کو پتہ چلے گا کہ یہ نمازی لڑکا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی آپ کا 5 وقت کا انتظام کرے گا. لیکن ہم چاہیں گے تب. اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرے گا ہم اس کے لیے راستے نکال دیں گے، راستہ آسان کر دیں گے. تو ہم تو کوششیں نہیں کرتے، 1000 طرح کی بہانہ بناتے ہیں کہ جناب ڈیوٹی میں رہتے ہیں اور جو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں کہ 2 وقت کی نماز پڑھ کر ہم کیا کر لیں گے. ڈیوٹی میں رہتے ہیں، کبھی نماز ہو پاتی ہے کبھی نہیں ہو پاتی. بزرگ اور دوستو، اسی حالت میں ہی ہمیں نماز پڑھنا ہے. 2 وقت کا ہو، 3 وقت کا ہو، 1 وقت کا ہو، کبھی نہ ہو، کبھی قضا کبھی ادا، کبھی چھوٹ گیا کبھی نہیں ہو سکا، لیکن نمازی بن کے اللہ کی نظر میں ہمیں رہنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ راستہ ہمارے لیے آسان کرے گا، راستہ کھولے گا. اب ہم کسی کے یہاں جاب کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، صبح سے شام 5 بجے تک. مالک کو پتا ہے کہ یہ لڑکا نمازی ہے، فجر کی نماز پڑھ کر آیا ہے اور جا کر کے جو ہے عصر کی نماز پڑھے گا، مغرب عشاء بھی جو ہے ادا کرے گا، تو یقیناً اس کے دل میں یہ بات آئے گی اور وہ کہے گا کہ بابو دیکھو اذان ہو گئی ظہر کی، جاؤ بغل میں روم ہے، جا کر کے 4 رکعت ظہر کی نماز پڑھ سے پڑھ لو، پھر کام میں لگ جاؤ. جب مالک کو پتہ ہی نہیں کہ ہم ادھر کے ہیں یا ادھر کے ہیں، ہم مسلمان ہیں یا ہندو ہیں، یا ہم نمازی ہیں یا بے نمازی ہے، تو اس طرح وہ دھیان کیوں دے گا وہ؟ اور ایسا ہوتا ہے دینداروں کے ساتھ. آپ پوچھ لیجئے، معلوم کر لیجئے، تو وہ کہیں گے کہ ہاں ہمارا مالک جو ہے خود ہی وقت پر جب وقت ہو جاتا ہے نماز کا تو وہ کہتے ہیں کہ جاؤ نماز پڑھ لو، جاؤ 4 بج گیا تم روزے میں ہو، ڈیوٹی ختم کرو، جاؤ گھر میں آرام کرو، افطار کی تیاری کرو، اس لیے کہ تم روزے میں ہو. لیکن ہم خود ہی نہیں چاہتے ہیں تو اللہ راستہ کہاں سے نکالے گا ہمارا؟ اس لیے میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ جو دینی باتیں ہم اور آپ سنتے ہیں اور یہ جو ہمارے دل کے اندر نہیں اترتا ہے، اس کی مین وجہ 2 ہی ہے. ایک تو یہ وجہ ہے کہ یا تو ان باتوں پر ہمیں جو ہے بھروسہ نہیں ہے، یقین نہیں ہے، کہ علماء جو ہے اپنی طرف سے بنا کر گڑ کر کہتے ہیں، تو ایسی صورت میں تو ایمان ہمارا خطرے میں پڑ جائے گا. اس لیے کہ کوئی بھی عالم جب بیان کرتا ہے تو آپ سنتے ہیں کہ خطبہ کے بعد ایک حدیث یا قرآن کی آیت کا سہارا وہ لیتا ہے.
اپنی طرف سے وہ کیسے کہے گا؟ کوئی بھی مولوی صاحب جب تقریر کرتا ہے میلادوں میں، جلسوں میں، مسجدوں میں، ممبروں میں، تو سب سے پہلے وہ خطبہ کے بعد قرآن پاک کی ایک آیت کا سہارا لیتا ہے، اس کو موضوع سخن بناتا ہے، چاہے وہ قرآن کے ذریعے ہو یا حدیث کے ذریعے ہو، پھر بات اپنی رکھتا ہے اسی روشنی میں۔ تو یہ کیسے ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ اپنی طرف سے جو ہے گڑھ کر بنا کر بول رہا ہے؟ اگر ایسے سوچیں گے تو ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، اور اگر ایسا نہیں سوچتے ہیں تو پھر دوسری وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ ہم دل کے دروازے کو جو ہے کھولنا ہی نہیں چاہتے ہیں، بند رکھتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ گلان میں ہم پانی بھرنے کے لیے لائے ہیں، نل کے پاس لگا دیے، اگر اس کو ہم الٹا لگا دیں یا اس میں ڈھکن لگا کے چھوڑ دیں تو بھرے گا نہیں، شام تک بھی نہیں بھرے گا۔ وہ 2-4 روز رکھ دیجئے لیکن پانی اس میں آنے والا نہیں ہے، چونکہ منہ اس کا بند ہے۔ تو دل کا دروازہ کھولنا پڑے گا، اور دل کے گہرائی سے ان باتوں کو سننا پڑے گا، اور عمل کی نیت سے سننا پڑے گا کہ ان باتوں پر ہمیں جو ہے عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ جب ہم کوشش کریں گے اور نیتوں کو صحیح کریں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمارے لیے راستہ آسان فرما دیں گے۔ تو بزرگ اور دوستو، عمل کا دار و مدار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیتوں پر ہے۔ اگر نیت میں اخلاص پائی گئی، اگر نیت کے اندر جو ہے عاجزی اور انکساری پایا گیا، تو وہ عمل چاہے جتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، اللہ کے نزدیک بے حد وہ مقبول اور پسندیدہ ہے۔ اور اگر ریاکاری، شہرت کے لیے، دکھلاوے کے لیے اگر کوئی عمل، ہم بڑا سا بڑا عمل بھی کر رہے ہیں، رات بھر جو ہے نوافل پڑھ رہے ہیں، تسبیحات کر رہے ہیں، قرآن کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن نیت یہ ہے کہ فجر میں لوگ جب آئیں گے تو ہمیں نمازی کہیں گے، ہمیں ذاکرین کہیں گے، عبادت گزار کہیں گے، عابد کہیں گے، نیک صالح کہیں گے، متقی پرہیزگار کہیں گے، تو پھر اس نیت کی وجہ سے وہ ساری رات جاگنا اور عبادت کرنا لا حاصل ہوگا۔ اللہ پاک اخلاص کی دولت مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔